الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج اس وقت ابھی ہم اور آپ پپراڑی کی جامع مسجد میں جمع ہیں۔ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ملی ہے۔ نماز کے بعد ہم سب یہاں جمع ہیں، اس کا مقصد اس وقت ایک نکاح ہونا ہے۔ حضرت مولانا محمد زین الدین صاحب القاسمی پپراڑی دامت برکاتہم کی بچی ہے، اور حضرت مولانا محمد وارث صاحب دامت برکاتہم بلہ مقصوداً مولانا کا لڑکا ہے، اور اس وقت ان دونوں کا رشتہ نکاح ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رشتہ کی بات چلی، دونوں آدمی رشتہ کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم اس بات کو انتہائی اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی سادگی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ نہ کوئی رسم و رواج ہے، نہ کوئی آگے پیچھے الجھنیں ہیں، نہ کوئی بارات کا جھمیلا ہے۔ یہ رشتہ نہ خود لڑکا والوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے، اور نہ لڑکی والوں کے لیے کوئی درد سر ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کے یہاں نہ کسی شامیانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور نہ کسی دالان یا بیٹھک میں کسی بیٹھکے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کام ہوگا، شادی ہوگی، اور وہی خوشی اور وہی مسرت سب کو حاصل ہے۔ سب لوگ خوش ہیں، ہم لوگ بھی خوش ہیں، اور اس موقع پر ہم لوگوں کی خوشی اس طور پر بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ ہم اپنے محلے میں، اپنے گاؤں اور اپنے علاقے میں شادیوں میں تو بے شمار فضول خرچیاں ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی بچ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اب لڑکی والوں کی مجبوری ہے کہ لڑکا والا اتنا مانگ رہا ہے، اس کی یہ فرمائش ہے، یہ فرمائش ہے۔ اس حد تک تو ہم اپنی سماجی اعتبار سے، اپنی کمزوری کے اعتبار سے مجبوری اور معذوری کہہ سکتے ہیں، لیکن رات میں اور کئی دنوں پہلے ڈی جے اور دیگ لا کر کے گانے بجوانا، ڈانس کرنا، ڈانس کروانا، اس میں ہم کو کرایہ دینا پڑتا ہے، ہزاروں روپیہ ٹینٹ والوں کو ہم کو دینا پڑتا ہے۔ اس میں ہماری کیا مجبوری ہوتی؟ ہر آدمی سوچے۔ آپ کسی باپ سے بات کیجئے گا کہ آپ کے لڑکے کی شادی ہے، اور کئی روز سے آپ کے یہاں گانا بج رہا ہے، دیگ پر بچے ڈانس کر رہے ہیں، تو کہیں گے بہت سمجھاتے ہیں، بچہ سب نہیں مانتا ہے۔ نوجوان سے بات کیجئے گا، وہ کہے گا کہ ہمارا دوست ساتھی نہیں مانتا ہے۔ لیکن یہی ذمہ دار باپ اگر گھر کے اندر دال میں نمک زیادہ پڑ جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ مچھلی میں ڈاکٹر نے بتایا مچھلی کھائیے، لیکن بلڈ پریشر ہے، نمک تھوڑا کم کھائیے گا۔ اگر نمک زیادہ پڑ جائے تو گھر میں ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے میں ہفتوں بلکہ بعض مرتبہ بہت دنوں تک ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی پھیل گئی ہے کہ لوگ اب باضابطہ ڈی جے اور دیگ پر ڈانس کرتے ہیں۔ نوجوان لوگ شرم و حیا اپنا بھی گواتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہماری بچیوں پر پڑ رہا ہے، اور ہماری بچیوں کے اندر بھی بے حیائی آ رہی ہے۔ گھر سے نکل کر عورتیں جماعت کے ساتھ شادی وغیرہ کے موقع پر گیت گاتی ہیں، ہفتوں گیت گاتی ہے، اور لڑکا کے رخصت کرنے کے وقت، لڑکی کے رخصت کرنے کے وقت بھی گانا کا اہتمام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
شادی مکمل عبادت ہے، شادی اور گانا میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی ہے، لیکن 11 شادی میں کسی میں بھی آپ بارات لے کر نہیں گئے ہیں، اور آپ کی 11 بیویاں ہیں، 11 بیویوں میں سے کوئی بھی جہیز کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 4 بچیوں کی شادی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچی کو کچھ سامان جہیز نہیں دیا ہے، سب نے اپنے اپنے طور پر انتظام کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے جو تذکرے میں آتا ہے تو ہم لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بسترے کا انتظام کیا تھا تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی رقم سے انتظام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کی تربیت میں تھے، انتظام آپ کو کرنا تھا، پیسہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تھا، انتظام آپ نے کیا تھا۔ تو بہت سی باتیں مختلف موقع پر ہم اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے تذکرہ کر دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہمیں اپنے سماج اور معاشرہ میں اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور مذاکرے کی ضرورت ہے کہ شادی مکمل عبادت ہے۔ ہم نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے تو ہم نے اس کو عبادت سمجھا ہے، اس میں کوئی جھمیلا نہیں۔ نکاح اور شادی بھی عبادت ہے، اس میں بھی کوئی جھمیلا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ دیکھو نکاح کا اعلان کرو کہ کس کا کس سے نکاح ہونے والا ہے۔ چوری چھپے نکاح نہیں ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے کہیں بات کر لے اور اس کے بعد وہ رشتہ طے کر دے۔ ابھی خطبہ نکاح ہوگا، خطبہ نکاح میں آپ دیکھیے کہ جن آیتوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور جن جن آیتوں کو اس موقع پر پڑھا جاتا ہے ہر آیت میں تقوی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس خاص موقع پر بار بار تقوی کے تذکرے کو دہرایا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ خاص خوشی کا موقع ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ہمارا بیلنس خراب نہیں ہو۔ خوشی کے موقع پر ہم یہ کہہ کے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے کہ ہم شریعت کو بھلا دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیں۔ شادی کے نام پر یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے شادی کے موقع پر آدمی عزیز اقارب رشتہ دار، مولانا بھی ابھی پریشان تھے، دونوں مولانا کہ کس کو پوچھیں کس کو نہیں پوچھیں، اتنے دوست ہیں اتنے ساتھی ہیں، سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اسی میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمت کر کے اللہ کی رضا والا کام کر لے آدمی۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھیے گا کہ ایک ایک کو منایا جاتا ہے، بعض کو دعوت دیجئے وہ کہیں گے ہم نہیں کھائیں گے، تو کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو فلاں موقع پر چلتے ہوئے آپ نے فلاں بات کہہ دیا تھا۔ اب لوگ بیٹھتے ہیں اس کو منانے کے لیے، اس کے راستے تلاش کرتے ہیں، ترکیبیں ہوتی ہے کہ اس کو کیسے منا کر اس بھوج کو کھلایا جائے گا۔ لیکن دور دور تک آپ نے کسی گاؤں میں کسی محلے میں یہ بیٹھک نہیں دیکھا ہوگا کہ چلو کسی شادی میں ہم لوگ مل بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے، ان کاموں کو ختم کیا جائے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت مرتبہ کوئی آدمی ہمت کرتا ہے اور سادگی اختیار کرتا ہے تو خود وہ اپنے گھر میں پریشان ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہو جاتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا شوشہ چھوڑتے چھوڑتے بہت کچھ بڑھتے ہوئے معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جہاں
ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہم سے خوش رہیں. وہیں سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش رہیں. سب لوگ خوش ہو جائیں ہم سے، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو کیا آخرت کا معاملہ ہمارے رشتہ دار لوگ حل کر دیں گے؟ ہماری بیوی آخرت کا معاملہ ہمارا حل کر دے گی؟ ہمارا بھائی آخرت کا معاملہ ہمارا حل کر دے گا؟ اس طرح سے سوچ سوچ کر ہم سب کو اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے شریعت اور سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر تقویٰ کی خاص طور سے مذاکرہ کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ایک اجنبی لڑکا کی ایک اجنبی لڑکی سے شادی ہو رہی، کسی سے نہ کوئی تعلق، ایک اجنبی آدمی اب ایک اجنبی لڑکا کی ایک اجنبی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے. یہ دونوں کس طرح زندگی گزاریں گے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کو کس اخلاق و برتاؤ کے ساتھ رکھے گی اور ایک شوہر اپنے بیوی کو بیوی بنا کر کس طرح رکھے گی؟ ایک پرائی لڑکی ایک پرائے گھر میں جا رہی ہے، وہاں لڑکے کے ماں ہیں، وہاں لڑکے کی بہن ہے، گھر کے اور بھائی لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں. یہ ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ اپنے گھر میں کیا سلوک کرے گی؟ یہ ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی گھر میں گئی ہے، وہاں وہ اپنے ساس کے ساتھ، اپنے نند کے ساتھ، اپنے دیوروں کے ساتھ اور ان لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گے؟ یاد رکھیے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے کوئی شوہر اپنے بیوی کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا ہے. دھوکہ ہے. بغیر تقویٰ کے آدمی اپنے بیوی کے حق کو پہچان نہیں سکتا ہے، اور بغیر تقویٰ کے آدمی اپنے بیوی کے حق کو بھی پہچانتے ہوئے اپنے ماں کے حق کو بھی ادا کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. بہت بڑا امتحان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بال بچوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے بیوی بال بچوں کے حق میں تم میں سب سے بہتر ہوں. تو بیوی بال بچوں کے حق میں آدمی کو بہتر بن کر زندگی گزارنا یہ شرعی ذمہ داری ہے. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا، ماں بھی خوش رہے، ماں کے حقوق کی بھی ادائیگی ہوتی رہے، باپ کے حقوق کی بھی ادائیگی ہوتی رہے. اور حقوق کا مرحلہ تو بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. معاملہ بیوی سے، اچھا شادی سے پہلے تو بہت سی غلطیاں ماں باپ بہت نظر انداز کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ماں باپ کی نظر بھی دینی کمزوریوں کی وجہ سے بدل جاتی ہے. اب گرفت سخت ہو جاتی ہے، شبہہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس موقع پر ایک بات آپ کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر گہری محبت ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے کی اتنی کمزوری ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے آج ہی شادی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں ارے گھر میں سے نکلتا ہی نہیں. اور اسی کے برخلاف اگر منہ پھلا کے لڑکا باہر نکل رہا ہے تو بھی ماں باپ پریشان ہے کہ مولانا کیا ترکیب ہوگی کہ میاں بیوی میں تعلق ہو جائے. ان بیلنس ہے ہم اور آپ. میرے بھائی اور بزرگوں، شادی اسی لیے کی جاتی ہے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میاں اور بیوی میں بہترین محبت عطا فرمائے، اس کی اچھی زندگی ہو. آپ ماں باپ کو بھی بلند حوصلہ ہونا چاہیے اور غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو نظر کڑی ہو جاتی ہے. اب اولاد کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ ادھر بیوی پلسرات ہے کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ماں اور باپ کو خوش رکھنا ایک پرسرات ہے، اور واقعی بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ماں اور باپ کے بارے میں تم کو اوف بھی نہیں کہنا ہے. بہت مرحلہ ایسا آیا کہ ماں اور باپ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، ماں باپ کی طرف سے آپ پر زیادتی ہو رہی. یاد رکھیے، ماں باپ کے بارے میں اگر آپ کو شرعی طور پر بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارے بارے میں انصاف نہیں کر رہے ہیں، سماج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں باپ آپ کے حق میں انصاف نہیں کر رہے ہیں، میرے بھائی اور بزرگوں اس وقت بھی ماں باپ کے بارے میں مکمل آدمی کو محتاط رہنا ہے، اور ایسی بات بھی زبان سے نہیں ادا کرنی ہے کہ جس سے ہمارے ماں اور باپ کو ٹھیس پہنچ جائے.
کیا زندگی کا اتنا بڑا مرحلہ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ہو جائے گا؟ آدمی یہی پھنسا ہوا ہے، بیوی کے چکر میں ماں کے ساتھ بدسلوکی آدمی کر رہا ہے، اور ماں کے چکر میں بیوی کے ساتھ آدمی بدسلوکی کر رہا ہے۔ بیچ کا جو راستہ ہے اعتدال، صراط مستقیم، بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کی نند ہے، وہ اس کو بغیر اللہ کے ڈر کے بہن نہیں سمجھے گی، وہ تو دشمن سمجھے گی۔ ساس ہے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساس کو کیوں ماں سمجھے گی؟ اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کے اندر حساب و کتاب کا ڈر ہوگا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے کہ اگر ہم نے اپنے نند کا خیال نہیں کیا، اگر ہم اپنے ساس کا خیال نہیں کیا، جس کا جو حق ہے ہم نے اس کا حق نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کو حساب دینا ہوگا۔ ایسے ہی اب شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ شادی ہوئی ہے، ہمارے ذمے بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، اور اس سے پہلے جن رشتہ داروں کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے تھے سب کا حق ہے۔ لیکن سارے حقوق کو انجام دینا مرد کو اللہ نے قوام کہا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، مرد اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہا ہے، اور دین کی کمزوری کی وجہ سے مرد کی مردانگی ختم ہوئی ہے۔ ہر میدان میں مرد بن کے رہنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر میدان میں ہم اللہ کے فرمانبردار بن کے زندگی گزاریں۔ اصلی مردانگی یہی ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھے اور نفس کا غلام بن کے زندگی نہیں گزارے۔ قدم قدم پر آدمی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، کہیں نفس کی، کہیں اس کی، کہیں اس کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ نکاح کے اندر بار بار تقوی کو دہرایا گیا ہے، اور بار بار تقوی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہت اہم ترین چیز ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی، سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نکاح کو سمجھیں اور نکاح کے اندر زیادہ سے زیادہ سادگی کو اختیار کریں اور تقوی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا آپ دیکھیے گا کہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں جو ہمارا سماج معاشرہ ہے، ہم اور آپ جس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اب آگے دیکھیے، جس نوجوان کا ہم نکاح پڑھا رہے ہیں، یا اب معاشرے میں جو نوجوان تیار ہو رہے ہیں، مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے، اس کا بلکہ آنے والی نسلوں کو ایک باپ مل رہا ہے، ایک ماں مل رہی ہے۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا، وہ اپنے بچوں کی آدمی کیا تربیت کرے گا؟ ایک ماں اور ایک باپ دن بھر گانا سنتا ہے موبائل کو، وہ اپنے بیٹا کو کیسے منع کرے گا مت سنو؟ خود نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کیسے کہے گا کہ بیٹا جا کے نماز پڑھ دو؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو بہت اہمیت ہے۔ اس لیے اس موقع پر چونکہ ہم خطبہ نکاح کو نہیں سمجھتے ہیں، یا سمجھتے بھی ہیں تو اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ تقوی کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس موقع پر دل میں ایک بات ابھی آ رہی ہے، آپ لوگوں کو کہہ دے، آپ لوگ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہیں، ایک آدھ منٹ بڑھ جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، معیار کتنا گر گیا ہے دیکھیے کہ حدیث شریف میں رشتہ میں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن آج دیکھیے ہم اور آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ حد یہ ہے، توجہ دینے کے لیے اس میں بہت سارے لوگ ہیں، توجہ دینے کے لیے دینداری چھوڑ دیجئے۔ اب ہم اور آپ جب رشتہ کے لیے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دھیرے سے کہ لڑکا پیتا کھاتا تو نہیں، کان میں آدمی پوچھتا ہے۔ یہ ہم لوگ اتنا گر گئے ہیں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسا لڑکا لوگ تلاشتے ہیں چراغ لے کے کہ وہ شراب نہیں پی رہا ہو، کہتے ہیں بہت اچھا لڑکا ہے، پیتا کھاتا نہیں ہے، اور اگر گٹکا بھی نہیں کھاتا ہے، کوئی پڑیا بھی نہیں کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آج کے وقت میں فرشتہ ہے وہ، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے آدمی، کلمہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس کی اسی بنیاد پر تعریف ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ کوئی پڑیا نہیں کھاتا ہے اور شراب نہیں پیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہمارا معیار گھٹ گیا ہے۔ دینداری تو بہت بڑی بات ہے، دیندار تلاش کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ ہم نیچے گر کے تلاشتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا ہے، آدمی کا دل گھبراتا ہے، سب کہے گا ٹھیک ٹھاک ہے، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پیتا ہے۔ اب گھر میں آیا ہوا ہے تو پتہ چلا ایک آدھ پڑیا لگا کر کے اور آیا ہوا۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، لوگ جھگڑا ہوتا ہے اغوا سے کہ آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے، اتنا شراب پیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کوئی وقتی بات نہیں ہے بلکہ بہت فکر مندی کی بات ہے۔
اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے اوپر محنت کی ضرورت. ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارے گھروں کے اندر. اچھا، اولاد کو بدلنے کے لیے باپ کو پہلے بدلتا ہے. باپ سوئے سوئے بستر میں سے لات مارے گا کہ جا اٹھ کے فجر پر. بیٹا کیوں جائے گا فجر پڑھنے کے لیے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے. باپ سویا ہوا ہے، کہتا ہے 7 بج گیا، اٹھتا ہے کہ نہیں جا کے اسکول میں پڑھنے جاؤ. بھائی آپ خود نہیں اٹھ رہے، بیٹا کیوں اٹھے گا؟ اور اٹھے گا تو کس شوق سے اٹھے گا؟ گھر میں سب سویا ہوا، اکیلے اٹھ کے وہ کیا کرے گا؟ اس لیے ماں اور باپ کو پہلے آپ کو بدلنا ہوگا. جب تک ہم خود مشقت نہیں اٹھائیں گے، اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لائیں گے، آئندہ نسل خطرے میں ہے. دنیا کے حالات کو دیکھیے، دنیا میں کیسی تباہی ہے. اس تباہی سے بچنے کا واحد راستہ تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے اس صبر سے سننے کو قبول فرمائے. اور یہ جو رشتہ نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوتا ہے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. آج زیادہ سے زیادہ کس طرح خرچ ہو، لوگ راستہ تلاشتے ہیں. حضور کہتے ہیں شادی کی برکت کم خرچ کے اندر. اللہ تبارک و تعالی اس برکت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.